جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی: مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں۔ اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم جمعیت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالی نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانصاران اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا: بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور رجز خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگی۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی باپیادہ لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر باپیادہ جنگ میں شریک ہو گئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کہا: مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک کہ آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئیں۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے تھے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگی۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے، ساتھ ہی اس کے حضرت خالد نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھا دیا، تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کو لوٹ آئی۔ دوستوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری اور بہادر صحابی تھے، اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، اور مسلمان اپنے اسلام کے بلبوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ عزیز دوستوں،
امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔